قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمدللہ رمضان المبارک کی برکتیں ہر مسلمان لوٹ رہا ہے اور ابھی عنقریب عید آنے والی ہے. عید کے موقع پر یہ بہت بڑی سنت ہے کہ عیدگاہ میں نماز کے لیے جلدی چلے جانا اور امام کے قریب بیٹھنا، امام صاحب کا خطبہ سننا. اس سنت کو جو ادا کر لیتا ہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے بچ جاتا ہے. لیکن جو یہ سنت ادا نہیں کر پاتا کہ عیدگاہ میں جلدی چلا جائے اور عید کی نماز کے لیے گھر سے جلدی نکلے، اس کو ایک پریشانی پیش آتی ہے کہ وہ اکثر عید کی نماز میں پھر تاخیر سے پہنچتے ہیں. اب ہم مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم عید کی نماز میں دیر سے پہنچے ہیں تو ہمیں اپنی بقیہ نماز جو ہے وہ کس طرح سے ادا کرنی ہوگی. اس سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عید کی نماز بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم فجر کی نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس میں امام صاحب اونچی قرات کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ ہوتا ہے. صرف ایک چیز ایسی ہے جو عید کی نماز میں زیادہ ہوتی ہے، وہ ہے زائد تکبیرات. یعنی پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم کے بعد امام صاحب 3 دفعہ زیادہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمیں بھی کہنا ہوتا ہے. ایسے ہی دوسری رکعت میں امام صاحب رکوع میں جانے سے پہلے قرات کے بعد 3 دفعہ پھر زائد تکبیرات کہتے ہیں. تو صرف ان تکبیرات کی زیادتی جو ہے یہ فرق ہے فجر کی نماز میں اور عید کی نماز میں، باقی تقریباً ویسے ہی ادائیگی ہوتی ہے. اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ عید کی نماز میں دیر سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی تقریباً 6 قسمیں بنتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم ان 6 میں سے کس قسم میں داخل ہیں، اس کے مطابق عمل کر لینا چاہیے. سب سے پہلی قسم تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے آئے، تھوڑی تاخیر ہو گئی اور امام صاحب پہلی رکعت میں جو زائد تکبیرات تھیں وہ کہہ چکے تھے اور اپنی قرات جاری ہے. یعنی آپ رکوع میں شامل جانے سے پہلے امام صاحب کے ساتھ آ کر مل گئے تھے اور وہ 3 تکبیریں کہہ چکے تھے اور آگے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں. اب چونکہ یہ زائد تکبیرات کہنا واجب ہیں اور واجب کا ادا کرنا ضروری ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ آ کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے. اس کے بعد آپ نے امام اپنی قرات جاری رکھیں گے، آپ نے اسی دوران 3 تکبیرات کو کہہ لینا ہے. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں اور امام صاحب کی قرات کو سننے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں جیسا کہ باقی نمازی سن رہے ہیں. یہ ایک قسم ہے. اس کے بعد بقیہ نماز آپ کو امام صاحب کے ساتھ ویسے ہی پڑھنی ہے جیسا کہ وہ ادا فرمائیں گے. دوسرا وہ آدمی ہے جو گھر سے نکلا، تھوڑا زیادہ لیٹ ہو گیا ہے. اب وہ آئے مسجد میں تو امام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں جا چکے ہیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو آپ کو یہ یقین ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ کر کچھ دیر ہاتھ باندھ کر کھڑا رہوں گا اور پھر 3 تکبیریں کہہ کر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، پھر تو آپ کو ایسے ہی کرنا ہے کہ 3 زائد تکبیرات کہیں، اس کے بعد رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں تکبیریں کہنے میں مشغول ہو گیا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے اور میری رکعت رہ جائے گی، اب آپ کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر تھوڑی دیر ہاتھ کو باندھ لیں اور کچھ دیر قیام کریں 3 تسبیحات کی مقدار. اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں. اب رکوع میں جا کر آپ نے سبحان ربی العظیم یہ تسبیح نہیں پڑھنی، بلکہ وہ تکبیرات جو آپ کی چھوٹ گئی تھی آپ ان تکبیرات کو رکوع میں جا کر کہیں گے 3 دفعہ بغیر ہاتھ اٹھائے. ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر رہیں گے تو آپ نے 3 دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کی وہ تکبیریں جو رہی تھی وہ ادا ہو گئی. اب اگر کچھ وقت بچا ہے اور امام صاحب ابھی رکوع میں ہی ہیں تو آپ سبحان ربی العظیم بھی کہہ لیں. لیکن اگر امام صاحب اٹھ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا سنت ہے، کوئی ضروری نہیں، لیکن امام کی پیروی کرنا واجب ہے. تو آپ کو امام کے ساتھ ہی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے. تیسری شکل یہ بنے گی کہ آپ گھر سے نکلے، زیادہ ہی دیر ہو گئی،
اور امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تھے، یعنی ایک رکعت رہ گئی ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دوسری رکعت میں تو آپ امام صاحب کے ساتھ مل ہی جائیں گے، تو پہلی رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے۔ اب جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ کو سلام نہیں پھیرنا، بلکہ آپ کو اٹھ کر اپنی اس رکعت کو ادا کرنا ہے جو آپ کی رہ گئی ہے۔ اب اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ویسے تو عید کی نماز میں جو پہلی رکعت ہے اس میں ہم سبحانک اللہم کے بعد 3 تکبیرات کہتے ہیں، اس کے بعد قرات کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی یہ رکعت چھوٹ جائے گی تو اب جس طرح دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے، آپ نے اٹھ کر پہلی رکعت کو بھی دوسری رکعت کی طرح ہی ادا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، اٹھتے ہی آپ نے پہلے سبحانک اللہم پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، تو یوں آپ اپنی اس رکعت کو ادا کر دیں گے۔ چوتھی صورت یہ بنے گی کہ آپ آئے اور دوسری رکعت امام صاحب جو تھے اس کے رکوع میں چلے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے اب پہلی رکعت تو آپ کی ویسی چلی گئی ہے، اب دوسری رکعت بھی آپ کی رزق پر ہے، تو اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو پہلی رکعت میں آپ نے کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ اللہ اکبر کہہ کر 3 تکبیریں کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ رکوع میں مل سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنی دیر میں تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو اب آپ کو وہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیے، تھوڑی دیر 3 تسبیح کی مقدار کھڑے رہیے، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں جا کر 3 دفعہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیں، تو دوسری رکعت آپ کی مل گئی ہے، آپ کی دوسری رکعت ادا ہو گئی ہے۔ اب پھر وہی طریقہ ہے جو پہلی رکعت آپ کی چھوٹ گئی تھی، آپ اس کو اٹھ کر اسی طرح ادا کریں گے کہ سبحانک اللہم پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اس کے بعد 3 زائد تکبیرات کہہ کر اور اس کے بعد آپ رکوع کر لیں گے۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ ملے اس وقت جب امام صاحب دوسری رکعت کے رکوع سے بھی اٹھ گئے ہیں، اب آپ کی دونوں ہی رکعتیں رہ گئی ہیں، اتحیات میں ملے ہیں یا اس سے کچھ پہلے آپ مل گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ نیت باندھ کر امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائیں، اتحیات پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ نے اٹھ کر اپنی دونوں رکعتوں کو ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسا کہ عید کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ وہ کیا؟ جب امام صاحب سلام پھیریں آپ کھڑے ہو جائیں، اب اٹھ کر آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 تکبیریں زائد کہہ کر ہاتھ چھوڑتے جانا ہے، اس کے بعد فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت پڑھنی ہے، رکوع میں چلے جانا ہے، ایک رکعت ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر آپ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیرات کہنی ہے، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں اور آخر میں اتحیات درود شریف دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے، آپ کی عید کی نماز ادا ہو گئی ہے۔ 6ٹھی صورت جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ کہ آپ مسجد میں آئے اور امام صاحب سلام پھیر چکے تھے، یعنی آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکے جماعت کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں، مثلا آپ کی مسجد میں عید کی نماز ہے 7 بجے، وہ تو آپ کی نکل گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ شہر میں کسی اور جگہ ایسی بھی ہے کہ کہیں نماز اس سے تاخیر سے ہو، کہیں 7:30 بجے ہے، 8 بجے ہے، 8:30 بجے ہے، تو اگر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر جا کر عید کی نماز اس عیدگاہ میں یا اس مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو وہی ثواب ملے گا جو یہاں آپ کو ملنا تھا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی نوعیت ہے کہ اس کے بعد بھی عید کی نماز کہیں نہیں ملے گی، یہ آخری نماز تھی، تو اب آپ اکیلے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عید کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے، جیسا کہ جمعہ آدمی اکیلے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے بھی جماعت کا ہونا شرط ہے، تو اکیلا آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب آپ کو ایک عمل کی اجازت ہے، وہ بھی سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ چاشت کے وقت میں 4 رکعت نوافل ادا کر لیں
اور اس کے بعد اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں کہ یا اللہ میں عید کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکا، مجھ سے سستی ہو گئی، دیر ہو گئی، یہ میری کوتاہی ہے، مجھے معاف فرما دیجیے، اور یہ جو نفل میں نے پڑھے ہیں اے اللہ تو ان کو عید ہی کے حکم میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ آپ کا اور اللہ کا ایک الگ معاملہ ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے، مطلب یہ کہ اگر آپ یوں کر لیں گے تو آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے کہ دیکھو میرے بندے کو کتنی فکر ہے کہ ایک عمل چھوٹ بھی گیا ہے تو اس کی ادائیگی کی دوسری صورت خود سے بنا رہا ہے اور مجھ سے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ تو اگر آپ چاش کے وقت میں 4 نفل پڑھ لیں تو یہ مستحب ہے، آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہی صورتیں بن سکتی ہیں جو عید میں تاخیر سے آنے والے لوگوں کی ہیں۔ اب پہلے تو ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے دیر سے نہیں آنا، لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی دیر ہو جائے تو ان صورتوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی عید کی نماز پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری عید کی نماز ہی رہ جائے اور ہمیں صحیح پڑھنی نہ آئے اور غلط پڑھنے کی وجہ سے وہ پڑھنا نہ پڑھنا بالکل برابر ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔